ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح نصف الإيمان فليتق الله في نصف الباقي. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا میں جتنے رشتے رکھے ہیں وہ تمام رشتے ایک سہارے ہوا کرتے ہیں، لیکن تمام رشتوں کا سہارا وقتی ہے، وفات پر ختم ہے۔ صرف ایک ہی رشتہ ہے جس کو اللہ تعالی جنت میں بھی باقی رکھیں گے، وہ رشتہ نکاح والا رشتہ ہے جو جنت سے شروع ہوا، جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، جس وقت کھانے کی دعوت کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے: بھائی آ جاؤ، جنتی والا عمل کریں گے۔ جب نماز کو بلاتے تھے یوں کہتے تھے: بھائی آ جاؤ، دنیا والا عمل کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا: حضرت آپ عجیب اعلان کرتے ہیں، جب کھانے کا نمبر آتا ہے کہتے ہیں جنتی والا عمل کریں گے، جس وقت نماز کا وقت آتا ہے کہتے ہیں دنیا والا عمل کریں گے۔ حالانکہ نماز عبادت ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے، کھانا تو ایک عارضی چیز ہے، انسان کا تقاضا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ کہا کرتے تھے: بھائی دنیا میں ہی صرف نماز پڑھیں گے، آخرت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن کھانے کا عمل دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کے طرف سے اعلان ہوگا: تشریف لائیے، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آؤ، آ کر دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، جتنے دن تم نے روزے کی حالت میں گزارے ہیں دنیا میں، یہاں پر اس کی افطاری کرو۔ علماء کہتے ہیں اسی طرح نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہم جنتی رشتہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں جس وقت نکاح میں نے قبول کیا کا نمبر آئے تو یہ نیت کے ساتھ قبول کرو: یا اللہ ہمارے اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ دنیا کے اعتبار سے جتنے جوڑے ہیں وہ سب کے سب عارضی جوڑے ہیں، لیکن جنتی جوڑا وہ جوڑا ہے جس جوڑے کو اللہ جل جلالہ امن والہ یہ توفیق دے دے کہ میاں بیوی کے تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اور بیوی میاں کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی بن جائے، اور دونوں مل کر اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بن گئے تو یہ جنتی جوڑا کہلایا جائے گا۔ میاں بیوی صرف یہ کوئی خواہشات والا رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے رشتہ نہیں ہے جو وقتی طور پر ہم نے اس کو رشتہ بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے پر نسل ہاں نسل موقوف ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے عجیب بات کہی، یوں کہا: بیٹا تم پر میں نے شادی سے پہلے بھی احسان کیا ہے، شادی کے تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا ہے۔ اب بچوں نے پوچھا ابا سے: ابو ہمارے پیدائش کے بعد آپ کے احسانات ہم جانتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے احسانات کیے، لیکن شادی سے پہلے ہم پر آپ نے جو احسان کیا بتایا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی ابا امی ان دونوں کا رشتہ ہونے سے پہلے بھی انہوں نے بچوں پر ایک احسان کیا۔ اب بچے جب تھے ہی نہیں تو کیا احسان کیا، یہ پوچھا بچوں نے۔ تو کہا: بیٹے دیکھو،
ہمارے پاس بہت سارے رشتے آئے، کوئی رشتے کے اعتبار سے اگر میں چاہتا حسن کے اعتبار سے اسے منتخب کرتا، اگر میں چاہتا مال کے اعتبار سے منتخب کرتا، اگر میں چاہتا حسب و نسب کے اعتبار سے منتخب کرتا، لیکن جس وقت انتخاب کا نمبر آیا میں نے یہ سوچ کر آپ کی ماں کا انتخاب کیا ہے تاکہ تمہاری تربیت اچھی ہو، تم اچھے اخلاق والے بنو، تم نیک بنو، تم پاک بنو، تم ایک نامور انسان بنو، اس لیے میں نے اچھی ماں کا میں نے انتخاب کیا، اچھی بیوی کا نہیں۔ میرے حقوق چاہے 19-20 ہو جائیں یعنی، لیکن ماں بن کر آپ کی ماں بہترین ثابت ہو، میں نے اس کو زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ حالانکہ میری چاہت تو تھی بھئی ایک ایسی نیک اور پاک خاتون کے ساتھ حسن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، لیکن ان تینوں کو چھوڑ کر میں نے ماں کو ترجیح دی ہے، یہ احسان ہے میرا آپ پر۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ اللہ نے کرایا کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں بے انتہا برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں، شرافتیں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ و ساتھ ہم لوگ اس وقت یہاں جو جڑے ہیں یہ 2 مقصد سے جڑے ہیں، صرف مبارکبادی دینا ہی نہیں بلکہ دعا دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیک خبر نکاح کی آپ سنتے تھے، آپ دعا دیتے تھے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اس رشتے کو برکت والا بنائے، یہ دعاؤں سے حضور نوازا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ایک ہے دعاؤں سے ہم نوازنا، ایک ہے دعاؤں کے لائق بننا، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں دعا کرو دعا لگتی ہی نہیں۔ کیوں نہیں لگتی؟ ارے بھئی وہ دعا کا لائق ہے ہی نہیں تو لگے گی کہاں سے؟ دعا جاتی ہے، دیکھتی ہے یہ لائق ہے کہ نالائق ہے، پھر واپس ہو جاتی ہے۔ کیا بھی اتنے بڑے آدمی فلاں کو دعا کیے لیکن وہ شخص دعا کا لائق ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا لگتی کیوں نہیں؟ لگتی اس لیے نہیں کہ ہم اس دعا کے فٹ ہیں ہی نہیں۔ جب ہم دعا کے فٹ ہو جائیں گے پھر جو بھی دعا ہم کہیں گے وہ دعا لگے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی دعا کے پہلے لائق بنو پھر دعا خود بخود لگے گی۔ اس لیے کہا نکاح میں 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز نکاح میں اصول کو مد نظر رکھو۔ کیا کیا آداب ہیں جن آداب کے ذریعے سے نکاح کرنا چاہیے؟ لڑکا دیکھنے کے آداب کیا، لڑکی دیکھنے کے آداب کیا، لڑکی میں کیا کیا چیزیں دیکھے جائیں، لڑکے میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ دونوں دیکھنے کے بعد نکاح طے ہوتا ہے۔ یہ تو پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا؟ نکاح کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے اسلاف نے بہترین وقت جو بتایا وہ جمعے کا وقت بتایا۔ جمعے کا وقت عصر کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد یہ سب افضل اوقات میں سے ہے ماشاءاللہ، اور اس کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ دوسرا مسجد، فجعلوہ فی المساجد، یہ کہا نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ نکاح عبادت ہے اور عبادت مسجد میں کرنا افضل ہے، چنانچہ وہ نکاح جو مسجد میں کیے جائیں، توجہ چاہتا ہوں، اس نکاح میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ ارے بھئی آپ شادی محل میں نہیں کر سکتے۔ بعض ایک بیوقوف نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام اپنے اپنے جگہ پر نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ارے بھئی وہ اس وقت کی بات ہے جب حضور نے یہ حکم دیا نہیں، فَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ نے جب حکم دیا مسجدوں میں نکاح رکھا کرو، مسجدوں میں نکاح کیا کرو، اس کے بعد سے صحابہ کا کیا مجال کہ وہ دیگر جگہوں پر جا کر نکاح کریں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت شادی محل میں آ کر نکاح پڑھاؤ، یہاں آ کر نکاح پڑھاؤ، وہاں آ کر، ٹھیک ہے بھئی ہم پڑھا دیں گے، لیکن فرشتے تم کہاں سے لاؤ گے؟ مسجد تو فرشتوں کا مرکز ہے۔ جب تم آتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہو، اور ہم جب باہر جاتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ تیرا فضل ہم مانگتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ دعا کے اندر حکمت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا تو باہر جا رہا ہے
اللہ کے فضل کے بغیر تو محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ کا فضل رہے گا گناہوں سے بچے گا، اللہ کا فضل رہے گا خیر پر رہے گا، اللہ کا فضل رہے گا ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اللہ کا فضل رہے گا تو محفوظ رہے گا. تو یہاں انتہائی فرشتوں کا ماحول، وہ ماحول مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کہاں مل سکتی؟ اس لیے کہا دوسرا جو ادب ہے مسجدوں میں کرنا. یہ تیسری چیز کیا ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ فرمایا یہ کہیں جو شریعت نے بتایا اس کے مطابق ہم کریں. شریعت نے کیا بتایا؟ نکاح میں ایک فرض ہے، نکاح میں ایک واجب ہے، نکاح میں ایک سنت ہے. یہ تین ہی باتیں ہیں. فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے ایجاب و قبول سے دو گواہوں کی موجودگی میں. دو گواہ اگر موجود ہوں نکاح ہوتا ہے. میاں سے پوچھا، بیوی سے پوچھیں گے کیا ماں تو قبول کری کیا؟ وہ اگر روئے یا خاموش رہ جائے یا اس سے کہا جائے بیٹی اس میں تو دستخط کر، اس نے دستخط کر دیا، نکاح ہو گیا. اب ویسا عمل شوہر نہیں کرے گا. کیا بھئی تمہیں قبول کرے گا؟ انہوں خاموش بیٹھ گئے، رو رہی. ارے بھئی وہ رونا جو خاموش رہنا یہ مستورات کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ پبلک کے سامنے کہیے میں نے قبول کیا، الحمدللہ کہیے. آپ سب کے کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ تم سب گواہ رہو اس نے ذمہ داری قبول کی ہے. کیا ذمہ داری قبول کی ہے؟ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں. کیا ذمہ داری؟ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق جئیں گے، نبی کے طریقے کے مطابق رہیں گے. یہ وعدہ ہے کلمے کا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے تابعدار حضور کے وفادار ہو گئے. اسی طریقے سے میں نے قبول کیا کہا تو اس میں دو ذمہ داری، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. خالی دنیا کی نہیں. جیسے آج کل ہم لوگ صرف دنیا کی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. نہیں حضرت میری بیوی کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، بہترین گھر میں رکھا ہوا ہوں. ارے بھی یہ سب تم نے کیا، یہ دنیا کا تقاضا. یہ ہم بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں. لیکن دین کا تقاضا کیا ہے؟ کہ تو یہ نیت کر میں نے قبول کیا کے وقت یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میری بیوی جس وقت آخرت میں اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، میری بیوی میرے ساتھ رہے. کس میں؟ جنت والی جماعت میں. ایسا نہ ہو کہ میں ہو جاؤں ادھر وہ ہو جائے ادھر، ہم دونوں ایک طرف رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ رشتہ بنائیں گے. جتنے نیک مرد ہوں گے نیک عورتوں کا، جس کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ اسی جوڑے کو جنت میں بھیجیں گے. خدا نہ خواستہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہی تب اللہ جنتی مردوں کا نکاح جنتی عورتوں سے کرائیں گے. تو یہ ہے. تو پہلا کام کیا؟ فرض. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرو. دوسرا واجب ہے. واجب کیا ہے؟ لزوم مہرین، مہر کا واجب ہونا. مہر تین طرح کے ہوا کرتے ہیں. یہ کہے مہر فاطمی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے مہر فاطمی متعین کیا تھا. مہر فاطمی کیا ہے؟ 1 کلو 530 گرام چاندی. 1 کلو 530 گرام چاندی مہر فاطمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنی بیویوں کو 480 درہم دیے. یہ مہر ہے. دوسری مہر کیا ہے؟ مہر مثل. آپ کے خاندان میں کون سا مہر جاری ہے؟ آپ کے نانی کو، بھائی نانی کو، ہمارے نانی کو 10 روپے دیے تھے، بلکہ وہ 10 روپے مراد نہیں ہے. 10 روپے کے برابر اس زمانے کا سونا کتنا ملتا تھا؟ کتنا ملتا تھا؟ جس زمانے میں تمہارے نانی کا نکاح ہوا تب 10 روپے کا سونا کتنا ملتا تھا؟ اتنا سونے کا حساب رکھیے.
اتنے چاندی کا حساب رکھیے. 10 روپے میں کتنی چاندی آتی تھی, اتنا چاندی کا حساب رکھیے. تو تمہارے خالہ کو, تمہارے امی, تمہارے پھپھو, ان سب کو کتنا بھی مہر باندھتے تھے, یہ مہر مثل کہا جاتا ہے. اسی طرح کا مہر تم اپنے بیگم کو دو, اسے کہتے ہیں مہر مثل. تیسرا مہر ہے مہر استطاعت, یعنی اپنے بس میں جو ہے وہ دو. اپنے بس میں کتنا ہے, میرے بس میں اتنا ہے, وہ دیجئے مہر. آپ کے اس میں کتنا, اتنا کم نہیں جو 10 درہم سے کم ہو جائے, یعنی 30 پر 30 3 گرام چاندی سے کم نہیں ہونا چاہیے, 30 پر 30 گرام چاندی کے برابر ہونا چاہیے, اس سے کم مہر نہیں ہوتا. تو اپنی, میں اس لیے عام طور پر کہا کرتا ہوں, تم ماہانہ کماتے کتنے ہو, 2 مہینے کی کمائی مہر باندھو بھائی, 3 مہینے کی کمائی مہر باندھو. زندگی بھر کے لیے تم بیگم بنا کر, لائف پارٹنر بنا کر لے جا رہے ہو, اس کا حق اتنا بھی نہیں بنتا کہ تمہاری 3 مہینے کی کمائی تم دے سکو. تو یہ دو, یہ مہر مثل کہلا, یہ مہر استطاعت ہے, یہ مہر ہو گیا. اب چوتھی جو چیز ہے, جو تیسری چیز, وہ ہے ولیمہ, سنت. ولیمہ سنت ہے. ولیمہ کیسی سنت؟ علماء نے فرمایا کہ مہر واجب, ولیمہ سنت. جو جتنا قرض لیے بغیر کھلا سکتا ہے وہ ہے ولیمہ. ولیمہ کے لیے ہم لوگ مخروض نہیں ہونا, ولیمہ کے لیے کوئی چیز کو رہن نہیں رکھنا, ولیمہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکانا نہیں, اپنے آپ کو مٹانا نہیں, اپنے آپ کو پریشان کرنا نہیں. مہر دینے کے بعد پیسہ بچا ہوا ہے, کتنا پیسہ بچا ہوا ہے, 5000 روپے. 5000 روپے میں اتنے لوگوں کو کیا آئے گا, اتنے لوگوں کو سموسہ آئے گا, چائے آئے گی, تو چلو بھائی سموسہ چائے کھلا دو, ختم کرو قصہ. ایسا نہیں ہے کہ ولیمہ کے لیے آپ شادی محل لیں, ولیمہ کے لیے آپ مقروض ہو جائیں, ولیمہ کے لیے اپنے گھر کو رہن رکھ دیں, ولیمہ کے لیے آپ زندگی بھر قرض ادا کرتے پھریں. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے, احمقوں کا کام ہے, پاگلوں کا کام ہے. انہوں نے اسلام کو بدنام کیا, انہوں نے اسلام کو بدنام کیا. ولیمہ کے لیے تجھے کون بولے قرض لینے کو بھائی؟ کس نے کہا تجھے قرض لینے کو؟ کسی مولوی سے پوچھا تو نے؟ پوچھا ہی نہیں. اپنے آپ کو خواہ مخواہ پریشان کر رکھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے, میری بچی کے خاطر میں نے دعوت کے خاطر میرے گھر بیچ دیا, اسی وقت جو ان کے دل کا دورہ پڑا 7 دن میں انتقال ہو گئی. کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا اسلام اتنا زبردستی کرتا ہے ولیمہ کرنے کو؟ کس نے کہا ولیمہ؟ اور ہم الٹا کام کرتے ہیں, نقد کرتے ہیں ولیمہ اور ادھار کرتے ہیں مہر. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں, حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, بڑی قیمتی بات ہے. حضرت نے فرمایا, جس وقت آپ نکاح کریں تو میں نے جیسے کہا میں نے قبول کیا, میں نیت یہ کریں. دوسری بات یہ کہیں کہ آپ نکاح کرنے کے بعد جس وقت پہلی مرتبہ دلہن سے ملنے کو جائیں, پہلی مرتبہ دلہن سے ملنے کے باوضو جایا کریں, وضو کے ساتھ جانا. یہ پرانے نوجوان بھی سنو, ارے بھائی جتنے پرانے نوجوان ہی انہوں بھی سنو, نئے نوجوان بھی سنو, دونوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے. وضو کے ساتھ جانا ہے. وضو کے ساتھ جب جائیں تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے, اور وہ سلام کیسا ہوگا؟ دھماکے دار نہیں ہوگا. بعض بیوقوفاں سمجھاؤ کو بیچ کے دیکھ رہے, جاتے وقت پہلی مرتبہ جو ڈر بٹھاتا وہ ڈر آخری تک رہنا. کیا زوگ میں جا رہی ہیں, میں شیر بن کر, پنجرے میں شیر بن کر جا رہے ہیں یا شوہر بن کر جا رہے ہیں؟ بے آپ کو شوہر بن کر بھیجا جا رہا ہے, نہ کہ شیر بن کر. تو جاتی the first impression is the best impression. یہ دباؤ نہیں بلکہ پہلی مرتبہ کی محبت ہی آخری تک بھی باقی رہتی ہے. تو اس لیے کہا جاؤ سلام کرو. سلام کیسا ہونا چاہیے؟ محبتوں والا, مودتوں والا, رحمتوں والا, الفتوں والا, شفقتوں والا, انسیتوں والا سلام کیجئے. سلام کے بعد آپ کی بیگم کی اگر نظر آپ پر پڑے تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا 14ویں رات کی چاند کی طرح ہونا چاہیے.
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مرتبہ اپنے اسمائیلنگ کی ٹریننگ لیں. میری کون سی مسکراہٹ میری بیگم کو پسند آئے گی. ہماری الگ الگ قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے. بعض مسکراہٹ وہ ہے بچے ڈر جاتے ہیں، بعض مسکراہٹ وہ ہے ہیبت کاری ہو جاتی ہیں. ہمیں مسکرانے بولے تو وہاں جاؤ ہنستی. لافنگ الگ ہے، اسمائلنگ الگ ہے. یہاں اسمائلنگ کو کہا گیا، لافنگ کو نہیں. تم جا کر ہنسو گے کون کی دیوانہ ماٹی ملیا گھسگانا سمجھیں گے. ہنسنا نہیں ہے وہاں پر، لافنگ نہیں ہے وہاں پر، اسمائلنگ ہے یعنی مسکرانا. کیسا مسکرانا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا مسکرا کر دیکھیے. آپ کے کچھ مسکراہٹیں ایسی ہوں گی جو دل ربا ہوں گی، دلکش ہوں گی، دل فریب ہوں گی. وہ مسکراہٹ کیچ کر لیجئے، اسی مسکراہٹ والی امیج کے ساتھ آپ جائیے. اب خالی مسکرانے کو کھڑ جانا نہیں ہے، مصلی بچھانا ہے. ایک مصلی امام صاحب کی جگہ پر، ایک مصلی مؤذن صاحب کی جگہ پر. مؤذن کے مصلی پر بیگم کو کھڑنا ہے، اور امام کی جگہ پر شوہر کھڑے ہونا ہے. اور بیگم سے کہیں گے آپ اقامت کہیں، اقامت کہیں. اقامت ماشاءاللہ کہنا جانتے ہیں، بہت اچھی بات. بعض مرتبہ بھی زندگی میں پہلی بار اقامت، جب گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، شوہر خود اقامت کہہ لیں، لقمہ دے لیں ان کو. دونوں نیت کریں، یا اللہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت. یا اللہ، شوہر نیت کرے ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. بیوی یہ نیت کرے، یا اللہ تابع اس امام کے پڑھ رہی ہوں میں، زندگی بھر میرے شوہر کے تابع ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر کسی بندی کا دنیا سے رخصت ہونا ایسا ہو کہ شوہر اس سے راضی ہو، فرمایا سیدھے وہ جنت میں جائے گی، 8 دروازے جنت کے استقبال کریں گے. شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے. نیت کرے بیگم، پھر 2 رکعت نماز. بہتر یہ ہے فلق اور ناس یعنی قل یا الکافرون قل اللہ احد پڑھ لیجئے. اگر آپ کو بڑی صورت یاد ہے بسبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ لیجئے. پھر مصلی اٹھائیے، بیگم کے بازو بچھائیے، بچھا کر بیگم سے کہیے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو. آپ دعا کریں اور وہ آمین کہیں گی، اور ان سے پھر کہیں آپ دعا کیجئے میں آمین کہتا ہوں. وہ دعا کریں، آپ آمین بولیے. اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرمائیں گے. علماء فرماتے ہیں یہ دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. بس فجر کا اہتمام کیجئے، اللہ نیک صالح اولاد پیدا کرے گا. تہجد کا اہتمام کیجئے، نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد اکمل پاشا صاحب ہیں، ارے ہاں اجمل صاحب